السلام علیکم، میرا نام عتیق اللہ خان، تعلق ضلع پشین بلوچستان سے ہیں۔ میں ماسٹرز پولیٹیکل سائنس اور انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس میں کر چکا ہوں۔ اسی کے ساتھ ایم فل پولیٹیکل سائنس میں کی ہوئی ہے، آل آف دیم ود ڈسٹنکشنز۔ اس کے ساتھ میں پی سی ایس آفیسر رہ چکا ہوں فار 2.5 ایئرز۔ 2019 میں سی ایس ایس کا ایگزام دیا تھا، اس کے بعد ایلوکیشن ہوئی تھی فارن سروسز آف پاکستان میں۔ 2021 میں ایک دفعہ پھر ایگزام دیا تھا سی ایس ایس کا، اس میں آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان بلوچستان اینڈ آئی واز ایلوکیٹڈ ٹو دا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز۔ پی سی ایس 2016 میں پہلی مرتبہ دے دیا تھا ایگزام، ریٹرن کوالیفائی ہو گیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی ایلوکیشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 2018 میں پھر پی سی ایس دے دیا تھا اور ایلوکیشن ہو گئی۔ سو پی سی ایس کا جرنی جو ہے وہ تھوڑا سا سی ایس ایس سے مختلف ہے۔ وہاں پہ سبجیکٹ سلیکشن بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کا ریٹن ایکسپریشن، آپ کے پیپر لینتھ اور آپ کی جتنے بھی پری ریکویزٹس ہیں وہ سی ایس ایس سے تھوڑا سا ویری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 2016 میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل سائنس اور یورپین ہسٹری آپٹ کیے تھے ایز آپشنلز، اور لینگویج جو تھا وہ پشتو تھا۔ اس کے بعد پھر 2018 میں یورپین ہسٹری اور سوشل ورک، جرنلزم آپٹ کیے تھے۔ اب یہ دو ایک بہت بڑا ویریشن آ گیا تھا آپشنل سبجیکٹس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں لو اسکورنگ اور ہائی اسکورنگ ٹرینڈ بہت زیادہ ہیں۔ اب ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں سبجیکٹس کا، کیونکہ ابھی کمیشن نے ان کو ایک اور موقع دے دیا کہ آپ اپنے سبجیکٹس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپشنل سبجیکٹس کو۔ اس میں آپ جرنلزم، سوشل ورک، اسلامیات اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز، یورپین ہسٹری، برٹش ہسٹری، ان کو اس لسٹ میں ریکمینڈڈ لسٹ میں ڈال دیں۔ اور جو آپ کے ہارڈ سبجیکٹس ہیں، جس طرح پولیٹیکل سائنس ہے، اسلامک ہسٹری ہیں، یا نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، باٹنی، زولوجی، ان سبجیکٹس کو تھوڑا سا ایوائڈ کر لے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کو اسٹرینتھ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے، خاص کر سوشیالوجی کو ایوائڈ کرے، کیونکہ ان کا اسکورنگ ٹرینڈ کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ کافی کمزور رہی ہے، لو اسکورنگ رہا ہے یہ سبجیکٹ۔ تو ان سبجیکٹس کو رکھے جو پہلے لسٹ میں بتا دیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تیار کرنا اور ان کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس میں کنٹینٹ زیادہ ہیں، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہاں پہ اسکورنگ ٹرینڈ بھی لو اسکورنگ ہے۔ مجھے بہت زیادہ میسیجز اور کالز آتے ہیں کہ سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں، تو وہ ایک کمپریہنسو جواب یہ ہوگا کہ آپ ان سبجیکٹس کو رکھ دیں اور ان کو ایوائڈ کر دیں۔ جب پی سی ایس کی پریپریشن اسٹریٹجی کی اگر ہم بات کر لیں تو پھر سی ایس ایس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب اگر آپ پی سی ایس میں، چونکہ سیلیبس بہت لمیٹڈ سیلیبس ہے، بی اے لیول کا سیلیبس ہے ایز کمپیئر ٹو سی ایس ایس، جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فلاسفرز پڑھنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کنسٹیٹیوشنز پڑھنے ہوتے ہیں، پی سی ایس میں ایسی نہیں۔ پی سی ایس میں آپ کو، اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں پولیٹیکل سائنس کا، جہاں پہ آپ کو 4 کنسٹیٹیوشنز ہی پڑھنے ہوتے ہیں اور تھوڑے بیسکس آف پولیٹیکل سائنس پڑھنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈفرینس آپ نے کریٹ کرنا ہے کہ باقیوں سے آپ کی جو ایکسپریشن ہے، لینگویج پہ بہت زیادہ فوکس کر لیں، بیکاز اٹ میٹرز اے لاٹ۔ پی سی ایس میں بہت زیادہ میٹر کرے۔ اگر آپ کی لینگویج سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک سپر رائٹر بن جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایرر فری، سادہ اور کمپریہنڈیبل لینگویج میں اپنے میسیج کو کمیونیکیٹ کر لیں، تو دیٹ ول فیچ گڈ مارکس فار یو۔ اور اس کے ساتھ جو سبجیکٹس میں نے بتایا ان کے نوٹس بنا لے، ان کو پریکٹس کر لے، ان کے موک ایگزامز دے دے، تاکہ ان کے لیے ٹیکنیکل اسسٹنس لے لے، مینٹور سے لے لے، ٹیچر سے لے لے، وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ آپ کو 4-5 ہزار لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا فار لمیٹڈ سلاٹس۔ جی کے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ جی کے ایک بہت کمپریہنسو اور ہولسٹک اسٹریٹجی چاہیے جی کے لیے، کیونکہ the examiners can ask from any area, from any time, from any person، تو وہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ پیپر اٹیمپٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسپیرنٹس کیا کرتے ہیں، 3 سوال اچھے لکھ لیے، آخری سوال میں ایک آدھ پیج بھر کے آ جاتے ہیں، وہ نہ کرے۔ سوال کو ایکول ٹائم دے، ایکول سپیس دے، چاہے 4 سوال ہو،
4 سوال جو وہ ایکول مارکس کیری کرتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھے، یہ نہ کرے کہ ایک سوال ایٹ دا کاسٹ آف 1 کویشچن ادر کویشچن کمپرومائز نہ کرے. اس سے یہ ہوگا ایک تو ایگزامینر کو بیڈ امپریشن جائے گا کہ آپ میں مینجمنٹ سکلز نہیں، آپ میں ٹائم مینجمنٹ سکلز نہیں، آپ کو کنٹینٹ کس طرح وہ کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات اس بات کا خیال رکھے. دوسرا، اگر ہم پیپر کی لینتھ کی بات کریں، سو آئی پرسنلی بلیو کہ اٹ ڈز میٹر. پی سی ایس میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لکھیں گے آپ کو جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملنی ہے باقیوں کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا لینتھ سے ملے گا. اور تھرڈ جو ہے وہ پھر وہی لینگویج، آپ کی لینگویج بہت ہی پلین لیکن ایرر فری ہونی چاہیے. یہ آپ کے کویشچن اور آؤٹ لائن کی آئی تھنک پی سی ایس میں ضرورت نہیں ہے کویشچنس کے لیے. ایسے کے لیے آپ کو آؤٹ لائن دینی ہوتی ہے، باقی کویشچن سے پہلے آؤٹ لائن کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کمپریہنسو ایڈنگز دیا کریں. اگر ہم موٹیویشن کی بات کریں کہ پی سی ایس ہی کیوں، تو ہم جب سروسز کو کمپیئر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں پرکس اینڈ پریویلیجز بھی آتے ہیں، اس میں اوریزنٹل اور ورٹیکل موبلٹی بھی آتی ہے، اس میں فائنینشیل بینیفٹس بھی آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سروسز. جب آپ صوبے میں باقی سروسز ڈپارٹمنٹس اور گورنمنٹ کو وہ کر رہے ہیں، تو وہ موٹیویشن آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا جو پی سی ایس میں ملے گا. کیونکہ پرکس اینڈ پریویلیجز اوریزنٹل اینڈ ورٹیکل موبلٹی کے حوالے سے پی سی ایس ایک آئیڈیل جاب ہے. پی سی ایس اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر بنتے، آپ سیکشن آفیسر بنتے، آپ کی ایک پروگریسو کیریئر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی جو لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس آپ ہوتے ہیں یا فرسٹ لائن آف سروس آپ ہوتے ہیں. آپ فرسٹ لائن میں سرو کر رہے تھے کامنرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے اف یو آر سرونگ ایز اے پی سی ایس آفیسر. بس یہی تک تھی میری جرنی اور میری رائے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامیابی سے ہمکنار کر دے. اللہ حافظ.